السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بہن عزبین آپ سے مخاطب ہے۔ میرے آج کے ولاگ کا تو آپ کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق ہے۔ اس میں آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مکمل واقعہ بتاؤں گی کہ خانہ کعبہ پہلی دفعہ کب تعمیر کیا گیا، پھر دوبارہ اس کی تعمیر کب ہوئی، اور یہ کہ بتدریج وقتاً فوقتاً اس کو مرمت کی اور تعمیر نو کی ضرورت پڑتی رہی۔ میں اس تمام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، تو میرا پورا ولاگ دیکھیے گا، اسکپنگ نہیں کیجیے گا۔ چلیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بزرگ و برتر ہے، رحمان الرحیم ہے اور سب پہ رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کے گھر کی طرح سے باعزت ہو، بزرگی والی ہو اور اہمیت والی ہو۔ ایسی مقدس اور بزرگی والی جگہ صرف خانہ کعبہ ہی ہے، یعنی اب پوری دنیا میں اگر ہم کھنگال لیں تو ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جو خانہ کعبہ کی طرح سے بزرگ ہو، خانہ کعبہ کی طرح سے باعزت ہو، خانہ کعبہ کی طرح سے ہی لوگ اس کے گرد پروانہ وار گھومتے ہوں۔ خانہ کعبہ مکی کے شہر حجاز میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کی صرف تصویریں ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کے لاکھوں ماڈلز آج تک بک چکے ہیں، جنہیں لوگ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور روزانہ لاکھوں زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مسجدوں میں، اپنے گھروں میں اس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اپنی تعمیر کی وجہ سے بھی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق ایسے ہی حقائق بتائیں گے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہوا وہاں پہلے کیا تھا، اور کعبے کو اسی جگہ پہ کیوں تعمیر کیا گیا۔ کیا یہ کوئی انسانی فیصلہ تھا یا یہ خدائی فیصلہ تھا؟ غلاف کعبہ کی تیاری کا بھی بتاؤں گی کہ غلاف کعبہ کا رنگ ہمیشہ کالا کیوں ہوتا ہے، نئے غلاف کی تبدیلی کے بعد پرانے غلاف کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ میری پوری ویڈیو کو دیکھیں، اسکپنگ بالکل نہ کیجیے گا، آپ کو اس میں بہت اچھی معلومات حاصل ہوں گی۔ اور سب سے اہم بات جو میں خانہ کعبہ سے متعلق بتاؤں گی وہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے، اس کے لیے آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اچھا دیکھیں، خانہ کعبہ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ابتدا میں بھی ایسا ہی تھا؟ نہیں، خانہ کعبہ اپنی ابتدا میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دوسری دفعہ تعمیر کیا گیا تھا، جب سے یہ مختلف ادوار میں مختلف شکلیں لیتے ہوئے یہاں تک پہنچا، اور یہ کہ تقریباً اس کی ابھی بنیاد ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کو مختلف ادوار میں بہت سی تبدیلیوں سے گزارنا پڑا، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیاں ہوئیں، بدلتے موسموں کے حالات کا سامنا کیا، لوگوں کے رویوں کا سامنا کرا، اور یہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہا۔ چنانچہ رسول اللہ کے زمانے میں جب اس کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی تو یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خونریزی کو روکا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی گئی تو تمام قریش کے سردار آپس میں لڑ پڑے تھے کہ حجر اسود کو وہ رکھیں گے۔ حجر اسود اس وقت بھی بہت عزت والا اور قیمتی پتھر سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑی خونریزی کا موقع آن پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانش مندی سے اس موقع کو روکا، اور آپ ایک بڑی چادر لے کے آئے، اس پہ حجر اسود کو رکھا، اور تمام تر سرداروں کو کہا کہ وہ اس چادر کو مل کے اٹھائیں۔ چنانچہ یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور آنے والے زمانوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور ترقی ہوتی رہی، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر آرام و سکون سے ہوئی، اور پھر وہ بتدریج ترقی پاتا گیا۔ تاہم اس کے بعد بھی اس کی بہت دفعہ آرائش کی گئی، اس کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، جو 1996 میں شروع ہوئیں۔ اس میں سعودی حکومت نے 1996 میں اس میں مزید تبدیلیاں شروع کی۔ اس میں بہت سے پتھروں کو تبدیل کیا گیا، فرش تبدیل کیا، توسیع کی گئی، نئی اور مضبوط بنیادیں ڈالی گئیں، اور اب تک کی سب سے جدید تبدیلیاں کی گئیں۔ کعبہ شریف پر ہر زمانے میں محترم رہا ہے، چاہے وہ قبل اسلام رہا ہو یا بعد اسلام کا زمانہ ہو۔ کعبے کی عزت اور کعبے کا احترام اور کعبے کی تکریم میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جو لوگ بیت اللہ کے متولی ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت اور خیال رکھنے پہ معمور کیا ہے، وہ اس کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھار مخالفین کی جانب سے کعبہ شریف کی عزت اور احترام کو پامال کرنے کی کوشش بہت کی گئی۔ بہت دفعہ مخالفین نے، اسلام دشمنوں نے کوشش کی کہ خانہ کعبہ کی عزت کو گرایا جائے، اس کی گرد جو مسلمان والہانہ گھومتے ہیں اس مسلمانوں کی والہانہ عقیدت کو کم کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چال و فریب و مکر کو ناکام کر دیا، اور کعبے کی عزت ہمیشہ سے جیسے تھی ویسے ہی قائم رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر موجود تمام تر عبادت گاہوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے، یہاں تک کہ یہاں پر عبادت کرنا کسی بھی دوسری جگہ پہ عبادت کرنے سے 1000 گنا افضل قرار دیا ہے، اور یہاں عبادت کرنے کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب رکھا ہے۔
بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور خانہ کعبہ کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ جب ہم تاریخ کعبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو اہم ادوار ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک قبل اسلام کا دور ہے اور دوسرا بعد اسلام کا دور۔ کئی تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ کعبہ کو مختلف ادوار میں کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا، تاہم اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ تعداد کتنی ہے، کیونکہ صحیح تعداد بہرحال کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تاہم اگر ہم ایک درمیانہ نمبر لے لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کو کم سے کم 6 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ 3 مرتبہ قبل اسلام تعمیر ہوا اور 3 مرتبہ اسلام کے بعد تعمیر ہوا۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور اس پہلی تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی کہ وہ میرا سب سے پہلا گھر دنیا میں زمین پہ جو آباد کیا گیا کہ لوگ اس میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں، وہ مکے میں ہے جو میرا ہی گھر ہے۔ تاہم حضرت آدم علیہ السلام نے جو عمارت بنائی وہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی چلی گئی اور پھر آپ کی اولادوں نے اس کو بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا نمبر آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس کو اثر نو تعمیر کیا۔ آپ نے اللہ کے حکم پہ اس گھر کی بنیادیں اٹھائیں اور دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 127 ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر فرمائی تو یہ ایک مستطیل شکل میں تھا، یعنی ریکٹینگولر شکل میں تھا۔ اس میں حجر اسود کو ایک اہم مقام دیا گیا تھا اور وہی حجر اسود آج بھی ایک کونے میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ میں مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد الحرام ہمیشہ سے ہی امن اور سکون کا گہوارہ کہلاتی ہے، یعنی اسلام سے قبل بھی عربوں میں اس کی ایک خاص اہمیت تھی اور اس جگہ کو بہت زیادہ امن والا اور برکت والا اور بزرگی والا کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ابتدا میں زمین پر سب سے پہلا مقام جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ یہی اللہ کا گھر تھا اور یہ اللہ کے حکم سے ہی منتخب کیا گیا تھا، یعنی اس کے انتخاب میں کسی بندے کسی انسان کا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ نے خود منتخب کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی تھی جگہ۔ خانہ کعبہ جس شہر میں واقع ہے یعنی مکہ میں، اس کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا جو اس کا قدیم نام تھا۔ دراصل یہ وادی فطری طور پر بے آب و گیا تھی، ویران تھی اور پانی اور سبزے سے بالکل خالی تھی، یعنی یہاں پہ صرف چٹیل پہاڑیاں تھیں اور ریت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس جگہ کو روحانی مرکز بنایا۔ قرآن مجید میں ہے اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ خانہ کعبہ کی موجودہ جگہ وہی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کی تعمیر فرمائی تھی اور وہ مقام آج بھی وہیں پر موجود ہے اور وہ مقام ایک دائمی نشان تمام دعاؤں کی قبولیت کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ یہاں پر کی گئی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، لیکن خانہ کعبہ میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے اور وہ مقام ابراہیم ہے، یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ چنانچہ یہ بہت بابرکت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے۔ خانہ کئی روایات میں آتا ہے کہ قیامت کی ابتدائی نشانیاں مکہ مکرمہ سے ہی ظاہر ہوں گی اور یہاں ہونے والے واقعات دنیا کے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے اور دنیا کے اختتام سے جڑے ہوں گے، یعنی یہاں کچھ ایسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی جو دنیا کے اختتام کی نشانیاں ہوں گی۔ سائنسدانوں کے مطابق مکہ مکرمہ دنیا کے جغرافیائی مرکز کے قریب واقع ہے، لیکن تحقیقاتی نظریات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقام زمین کا جغرافیکل سینٹر ہے، یعنی یہ بہت اہم مقام ہے۔ حضرت آدم کی آمد، اب دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت آدم کی آمد کیسے ہوئی تھی، یعنی ہم ابتدا سے چلتے ہیں کہ ابتدا میں حضرت آدم یہاں کیسے آئے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت کے باسی تھے، اب جنت کی فضاؤں میں اڑتے پھرتے تھے، جنت کی پاکیزہ فضا میں خوشگوار وقت گزارتے تھے، تو آخر آپ جنت سے دنیا میں کیسے آئے؟ دنیا میں آ کے آپ اپنا وقت کیسے گزارا؟ دنیا آپ کو کیسی لگی اور آپ نے یہاں پہ عبادت کیسے کی؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین میں اترنے کے بعد اسی علاقے میں آئے اور یہیں پر آپ نے پہلی بار اللہ کی عبادت بھی کی۔
اس لیے یہ مقام فطری طور پہ بہت پاکیزہ ہے اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد اور بیت اللہ کا آپس میں کیا تعلق تھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص غلطی کی وجہ سے دنیا میں نازل کیا گیا اور آپ جنت سے زمین پہ بھیجے تو آپ کا دل غم و الم سے بھرا ہوا تھا۔ آپ جنت کی پاکیزگی کو، وہاں پہ اللہ کی قرب کی خاص فضا کو یاد کرتے تھے اور زمین کی بے رنگی سے آپ وحشت محسوس کرتے تھے اور آپ اس زمین کو اپنے لیے اجنبی محسوس کرتے تھے، تنہا، خاموش اور بیابان۔ اسی عالم وحشت میں ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھے وہ جگہ عطا کر جہاں میں تیری عبادت کو اتنے ہی سکون سے کروں جتنا جنت میں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی یہ پکار سن لی اور حضرت جبریل کو حکم دیا کہ وہ زمین پہ حضرت آدم کے پاس جائیں اور انہیں ایک مخصوص مقام پہ لے آئیں۔ چنانچہ جبریل فوراً زمین پہ پہنچے اور آدم سے کہا کہ اے آدم، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں زمین پہ وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں اللہ کا پہلا گھر بنے گا۔ چنانچہ آپ دونوں روانہ ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کے اس وادی میں پہنچے جہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی۔ یہ وادی پہلے وادی مکہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ وادی بقا کہلاتی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو خانہ کعبہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، چنانچہ زمین کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ بنا دی گئی تھی۔ جب آپ دونوں وہاں پہنچے تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آسمان میں فرشتے اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اب زمین پہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کا گھر بناؤ اور یہاں اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کی، پتھر جمع کیے۔ کچھ ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی۔ بہرحال بہت سے پتھروں کو جمع کیا گیا، پھر انہیں بہت محبت سے رکھا گیا۔ ہر اینٹ میں بندگی کی خوشبو سموئی گئی۔ پھر آسمان سے ایک سفید چمکدار پتھر نازل کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر لے کے حضرت آدم کے پاس آیا اور ان کو دے کے کہا کہ اس کو ایک خاص جگہ پہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ نصب ہونے کے بعد تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، میری اس عاجزانہ کوشش کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ نے اپنے بندے کی اس عبادت کو قبول فرمایا اور دیکھیں کس طرح سے حضرت آدم کی اس عبادت گاہ کو آج تک اللہ نے آباد رکھا ہے۔ ان کے لاکھوں کروڑوں اولادیں ہر سال ہر لمحہ وہاں جا کے طواف کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم نے بھی پہلی دفعہ اس گھر کا طواف کیا اور اس کے بعد سے یہ طواف ہمیشہ سے ایسے ہی جاری ساری رہا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح نے دنیا کی ہر چیز کو مٹا کے رکھ دیا۔ زمین 40 دن تک پانی میں ڈوبی رہی اور جب یہ پانی ختم ہوا تو دنیا ختم ہو چکی تھی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اوپر آسمان پہ اٹھا لیا اور وہاں پہ ایک چٹیل اور بے آب و گیا ٹیلا بچ گیا، لیکن اس جگہ کی نشانی باقی رہی۔ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ انہوں نے اللہ سے یہی سوال کیا کہ ہمیں وہ جگہ بتا دیں کہ کہاں وہ مقدس گھر تعمیر ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا اور اس کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے اور جہاں پہ وہ بادل رکا وہیں پر حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ یعنی خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا اور یہ وہی پرانی جگہ تھی جو عین بیت المعمور کے نیچے ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے پتھر 4 جگہوں سے لیے گئے تھے، یعنی یہ 4 اقسام کے پتھر تھے۔ نمبر 1، جبل زوا سے، جسے جبل تھوا بھی کہا جاتا ہے، پتھر لیے گئے تھے۔ یہ غار ہرا کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مکے کے آس پاس کے پہاڑوں سے پتھر جمع کیے، خاص طور پہ جبل زوا اور جبل صبیر سے۔ ان پہاڑوں کے پتھر سخت پائیدار ہوتے ہیں اور عبادت گاہوں کے لیے بہت موزوں سمجھے جاتے تھے اور عرب ان پتھروں کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل کے لائے گئے پتھر۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، تاہم آپ نے بھی اپنے والد کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ چنانچہ آپ بھی اپنے والد کے مددگار بنے اور آپ بھی اپنے ہاتھوں سے پتھر جمع کر کر کے لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیواروں پہ لگاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اس یاد میں کہا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں شامل نہ تھے بلکہ چھوٹا اور ننھا اسماعیل بھی اس میں اپنے والد کا مددگار تھا۔ اس کے بعد تیسرا ہے مقام ابراہیم کا پتھر۔ یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔
معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشانات ثبت کر دیے جو آج تک موجود ہیں، اور یہ پتھر اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے اور آج بھی اس کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجر حجر اسود کا پتھر، یہ وہ خاص پتھر ہے جو اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی نازل کیا گیا تھا، اور یہ زمین پہ دوبارہ بھیجا گیا۔ حضرت جبریل اسے لے کر آئے اور اسے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کر دیا گیا۔ یہاں پر ہی یہ موجود ہے اور یہیں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو ازل سے اب تک خانہ کعبہ کے ساتھ موجود رہا ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی کل لمبائی 32 ہاتھ یعنی کہ 15 میٹر تھی، چوڑائی 22 ہاتھ یعنی کہ 11 میٹر تھی، اور اونچائی 9 ہاتھ یعنی 4 میٹر تھی۔ خانہ کعبہ مربع یا مستطیل شکل کا تھا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی کوئی چھت نہیں تھی، یہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا یعنی بغیر سیڑھی کے تھا اور بغیر اونچائی کے تھا۔ حجر اسود ایک کونے میں نصب تھا جہاں سے طواف شروع ہوتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی قبر بھی حتیم میں سمجھی جاتی تھی، اس لیے وہ بھی طواف میں شامل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی تعمیر 3 مختلف ادوار میں ہوئی، اور ہر بار کی تعمیر کسی بڑے نقصان یا کسی بڑے سیلاب کے نتیجے میں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کے قریب تھی، اور بعثت سے 5 سال قبل مکے میں بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی اور خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تاہم خانہ کعبہ کی تعمیر تو ہو گئی، جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو اس وقت ایک شدید اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اہم ذمہ داری اس سے ملے۔ یہاں تک پہنچی کہ خون خرابہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ پہنچے اور آپ نے اپنی دانش مندی اور اپنی بے تحاشا ذہانت اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ اس طرح سے حل ہوگا کہ ایک چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا جائے اور تمام قبیلے کے سرداران اس چادر کو ایک ایک کونا پکڑ کے اٹھائیں اور اس کو اس کی جگہ پہ لے جائیں۔ جب ایسے اس کو اس کی جگہ پہ لے جایا گیا تو رسول اللہ نے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب کر دیا، اور یہ معاملہ بخیر خوبی حل ہو گیا۔ تاہم کسی قبیلے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تاہم اس دفعہ تعمیر میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جیسے وسائل کی کمی تھی، اس سے کعبے کو چھوٹا کر دیا گیا۔ حتیم کا حصہ بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ پہلے حتیم کعبہ میں شامل تھا۔ حضرت خانہ کعبہ کی دوسری بڑی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ہوئی، یعنی سن 64 ہجری میں۔ حجاج بن یوسف نے جنگ کے زمانے میں اپنی منجنیقوں سے مدینہ پہ گولے برسائے، جس سے خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ اٹھایا، 2 دروازے بنائے، ایک داخلے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی، اور وہ کیوں کروائی؟ کیونکہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو بتایا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کی ہے وہ نہیں ہے جو قریش نے کی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو دوبارہ تعمیر کا موقع دیا جائے، اور خلیفہ کے حکم پہ حجاج نے خانہ کعبہ کی دیوار جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنائی تھی اس کو گرا دیا اور قریش کے نقشے کے مطابق دوبارہ سے تعمیر کروائی۔ اب اس میں ایک ہی دروازہ رکھا گیا اور حتیم کو کعبے سے باہر نکال دیا گیا، اور کعبہ آج بھی اسی شکل میں قائم ہے۔ نمبر 4، سلطنت عباسیہ، سلطنت فاطمیہ اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں وقتاً فوقتاً اس کی تزئین و آرائش ہوتی رہی۔ دور جدید میں بھی سعودی حکومت نے مضبوط بنیادوں پر چھت، سونے کا دروازہ، اندرونی ستون اور بیرونی دروازے بھی بنائے ہیں۔ عثمانی خاندان کے خلیفہ سلطان مراد خان کے دور میں جب شدید سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی شامی دیواریں گر گئیں تو مغربی اور مشرقی دیواروں کو بھی شدید نقصان پہنچا، تو سلطان مراد خان نے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ تاہم سب سے بڑی اور آخری توسیع سن 1996 میں سعودی حکومت نے کی۔ اب خانہ کعبہ کو جدید سہولتوں سے مزین کیا گیا، اس میں ایئر کنڈیشن نصب کیے گئے، برقی سیڑھیاں لگائی گئیں اور کیمرے بھی نصب کیے گئے، پانی کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولر لگائے گئے۔ اس وقت تک مسجد الحرام میں 3 منزلہ بنا دی گئیں، اور اس میں لاکھوں فرزندان توحید پر ایک وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ میں مسجد الحرام کی توسیع کا نیا منصوبہ بنایا گیا اور اسے اتنا بڑا کیا گیا کہ ایک وقت میں لاکھوں فرزندان کعبے میں داخل ہوں اور مسجد الحرام میں اپنی نماز ادا کر سکیں۔ جغرافک لوکیشن کیا ہے؟ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر کعبہ مکے میں کیوں ہے، کیا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے، اس کی کوئی خاص جغرافک پوزیشن ہے؟ مکہ سطح سمندر سے تقریباً 277 کلومیٹر بلند ہے، اور ایک وادی ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، جیسے جبل نور، جبل صبیر اور جبل عمر وغیرہ۔
مکہ دنیا کے وسطی حصے میں آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ علماء اس کو مرکزی زمین بھی کہتے ہیں، تاہم سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سینٹر آف ارتھ ہے۔ زمین کی خشکی کو مکے کا موسم چونکہ گرم اور خشک ہے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پہ چھت کی تعمیر کرنا ناگزیر ہو گیا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ موسم کی گرمی سے خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے خانہ کعبہ کے اوپر چھت کی تعمیر کی گئی۔ چونکہ سیلاب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بارش کے دنوں میں مکے میں سیلابی پانی بھر جاتا ہے، اس لیے اس کی دیواریں بھی اونچی کر دی گئیں۔ اب خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اونچا کر دیا گیا ہے اور یہ زمین سے کافی اونچا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں ہیں تاکہ سیلابی صورتحال میں پانی کعبہ کے اندر نہ بھر سکے۔ خانہ کعبہ ہر مسلمان کا قبلہ اول ہے اور مسلمان اسی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ مرکز میں ہے، اس لیے اس کی سمت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ نکال سکتے ہیں۔ کعبہ کی اسی مرکزیت نے حج اور عمرے کو ایک عالمی اجتماع بنا دیا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ جوق در جوق اس سمت سفر کرتے ہیں اور یہاں آ کے ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے، اس میں لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اب زمانہ قدیم سے ہی جو مکہ ہے یہ تجارتی راستوں پہ واقع تھا، یعنی یہ شام، یمن اور حبشہ کے درمیان میں واقع تھا۔ اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ یمن، حبشہ اور شام سے چلنے والے تجارتی قافلے مکے میں آ کے رکتے تھے اور یہاں سے اپنا آپ کو تر و تازہ کرتے تھے۔ چنانچہ مکے کو ثقافتی، سیاسی اور دینی مرکز اسی پوزیشن نے بنایا تھا۔ قریش کی سرداری کو بھی اسی وجہ سے تقویت ملی، کیونکہ قریش یہاں کے درمیانی راستوں کو محفوظ بناتے تھے اور ان کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ہی خانہ کعبہ کی حفاظت بھی ممکن ہوئی، کیونکہ قریش کو بہت زیادہ اہمیت مل چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آگے جانے سے پہلے آپ کو کچھ حجر اسود کے بارے میں بھی بتا دوں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں جو مکمل معلومات دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہیں کہ حجر اسود یعنی کالا پتھر، یہ خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں نصب ہے۔ یہ بہت مقدس پتھر مانا جاتا ہے، اس کی بہت تاریخی اور روحانی حیثیت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت موجود ہے، جو اسے امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ محترم بناتی ہے۔ احادیث کے مطابق یہ جنت کا پتھر ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم پر نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اسے ایک کونے میں نصب کیا تاکہ طواف کے لیے آنے والے یہاں سے آغاز کر سکیں، اور آج تک وہیں سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حجر اسود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی، کیونکہ مکے میں آنے والے سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا اور حجر اسود کی بھی دوبارہ تنصیب کی جانے لگی۔ اس وقت بہت زیادہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی تنصیب کی عزت اس کو نصیب ہو۔ تاہم جھگڑا اتنا بڑا کہ معاملہ خون ریزی تک پہنچ گیا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے اپنی دانش مندی اور بردباری سے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی چادر بچھائی جائے اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا جائے اور تمام تر قبیلوں کے سرداران اس چادر کو اٹھا کے چلیں۔ اس طرح سے ہر قبیلے کا سردار حجر اسود کو لے کر جائے گا، اور جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ نے اسے اس کی جگہ پہ نصب کر دیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا۔ مسلمانوں کا جو طواف ہے اس کا آغاز بھی حجر اسود سے ہی ہوتا ہے اور ہر چکر کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو یا تو بوسہ دیا جائے یا اگر ممکن نہ ہو تو اسے ہاتھ لگا لیا جائے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے ہی اس کو استلام کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بوسہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی نہ دیتا۔ یہ آپ کا وہ حدیث صحیح بخاری میں کوٹ موجود۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں اور زبان عطا کریں گے، اور وہ اس سے ان لوگوں کی گواہی دے گا جن لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ میں اس کو چھوا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حجر اسود دراصل 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جو چاندی کے فریم میں جڑے ہوئے ہیں، اور سعودی حکومت نے انہیں بہت حفاظت کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک حجر اسود کے بارے میں نے آپ کو مکمل معلومات دی۔ اب میں آپ کو غلاف کعبہ کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ غلاف کعبہ خانہ کعبہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ غلاف کعبہ کے بارے میں آپ کو اس کی ابتدا بتاؤں گی، کہاں سے ہوئی، اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر کس دن پہنایا جاتا ہے اور پرانے غلاف کعبہ کا کیا کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ جو ہے
یہ بہت ہی خوبصورت ایک کپڑے سے بنایا جاتا ہے، اس کو وہاں پہ عربوں میں کسوہ کہا جاتا ہے، اور اس کو کعبہ پہ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف دیدہ زیب پردہ ہے بلکہ یہ روحانی عظمت بھی لگتا ہے۔ اب غلاف کعبہ آخر ہے کیا؟ دراصل یہ کالے رنگ کا ایک ریشمی کپڑا ہوتا ہے جس پر سنہری دھاگوں سے قرآن کی آیات، دعائیں اور اسماء الحسنہ لکھے جاتے ہیں۔ اس کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ حزام کہلاتا ہے، یہ اوپری سنہری پٹی ہوتی ہے جس پہ آیتیں لکھی جاتی ہیں۔ ستارہ دروازے کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جو ستارہ کہلاتا ہے۔ پٹیاں کناروں پہ باریک جمی ہوئی لکھائی سے آیات کو لکھا جاتا ہے۔ یہ آیات کی لکھائی پٹیاں ہیں۔ پہلا غلاف کعبہ کب استعمال ہوا؟ لیکن پہلا غلاف کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت پہ چڑھایا گیا تھا، یہ روایات میں آتا ہے، مگر تاریخی سند جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبل از اسلام یمن کے بادشاہ طبع حمیری نے غلاف کعبہ کو پہلی دفعہ استعمال کیا اور خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا تھا۔ اب آخر غلاف کی تبدیلی کیوں کی جاتی ہے؟ جب ایک دفعہ خانہ کعبہ نے غلاف پہن لیا تو اسے بار بار بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہر سال سن 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں آپ کو ترتیب بار بتاتی ہوں۔ نمبر 1 تو روحانی تازگی اور احترام کے لیے۔ ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی تر و تازگی کا باعث بنتی ہے۔ پرانے غلاف کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے بحفاظت رکھا جاتا ہے، اور نیا غلاف مسلمانوں کے اندر ایک نئی تر و تازگی اور یہ جذبہ لے کر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے غلاف پہنا دیا گیا ہے، اب وہ اپنے حج کی ابتدا کریں گے۔ موسمی اثرات سے پرانے غلاف کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس لیے کیونکہ سارا سال شدید گرمی، سردی، بارشیں اور موسم کی سختیوں کو اٹھانے کی وجہ سے غلاف کا کپڑا کمزور ہو جاتا ہے اور پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اس کی تبدیلی بہت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ حج کے موقع پہ نئے غلاف کی موجودگی ایک تو روایت میں بھی ہے اور دوسرے حاجیوں میں ایک نیا جوش و خروش اور خوشی کی لہر لے کر آتی ہے۔ اس کی حقیقت اور اس کی وجہ سے حاجیوں کی عقیدت اور بندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت بہت ہی مسلمانوں میں روحانی تازگی لے کر آتی ہے۔ ابھی جانتے ہیں کہ آخر یہ غلاف کیسے بنتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کسوہ فیکٹری ہے، یعنی وہاں پہ کسوہ نام کی فیکٹری ہے جہاں پہ اس غلاف کی تیاری نہایت عقیدت سے اور احترام سے کی جاتی ہے۔ اس کی تیاری میں خالص ریشم، سونا، چاندی اور ان کے دھاگوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا وزن تقریباً 650 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی تیاری میں تقریباً 8 سے 10 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اب پھر پرانا غلاف کہاں چلا جاتا ہے؟ پرانے غلاف کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے اور پھر تحفے کے طور پہ بڑی بڑی اسلامی شخصیات، سعودی عرب آنے والے مہمانوں اور میوزیم کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ حصوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہیں۔ گویا غلاف کعبہ ایک بہت ہی متبرک لباس ہے جو خانہ کعبہ کو پہنایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر سونے چاندی کے دھاگوں سے قرآنی آیات، دعائیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کڑھائی کی جاتی ہے۔ کاریگر ان آیات کو اپنے ہاتھوں سے کشیدہ کاری کے ذریعے کپڑے پر لکھتے ہیں، یعنی اس کے استعمال میں کوئی مشینیں یا شور استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بہت ہزاروں کی تعداد میں کاریگر اپنے ہاتھوں سے اس کو کشیدہ کاری کرتے ہیں۔ یہ 5 بڑے حصوں میں تیار ہوتا ہے۔ 4 دیواروں کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک دروازے کے لیے ایک ستارہ ہوتا ہے اور اوپر کے لیے حزام ہوتے ہیں، نچلی پٹیاں ہوتے ہیں اور دروازے کا مخصوص حصہ بھی تیار ہوتا ہے۔ تمام حصوں کی تیاری کے بعد انہیں ہاتھوں کی مدد سے جوڑ کے سیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو کعبہ کے سائز کے مطابق بنایا جاتا ہے اور کناروں کی سلائی کو بہت مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ کپڑا مضبوط رہے۔ اس کے بعد ماہرین اور علماء کا ایک بورڈ اس کا جائزہ لیتا ہے اور یہ معائنہ کرتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کسی آیات کے لکھنے میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی، اور تسلی کے بعد اسے پیک کر کے خانہ کعبہ لے جایا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو پرانا غلاف کعبہ اتارنے اور نئے غلاف کعبہ چڑھانے کی ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں انتظامیہ عملہ اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، اور اس میں خانہ کعبہ کو آب زمزم سے نہلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پہ غلاف بہت عزت اور احترام کے ساتھ میں چڑھایا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کو اتار کے عزت، احترام اور عقیدت کے ساتھ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تاہم کیونکہ اس میں حاجی شامل نہیں ہوتے، لیکن سعودی حکومت اور سعودی ٹی وی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسے لائیو نشر کرتے ہیں تاکہ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں وہ غلاف کعبہ کی تقریب میں شامل ہو سکیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے قریش کا تیار کردہ غلاف ہی کعبے پہ رہنے دیا اور اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد جب اس کا ایک حصہ جل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید اور سرخ رنگ کے یمنی کپڑے کا غلاف تیار کروایا اور اسے کعبہ کی زینت کروایا۔ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غلاف کعبہ کو سفید رنگ کے مصری کپڑے سے تیار کیا ہے۔ یہ سفید رنگ کا بہت باریک ریشمی مصری کپڑا تھا، اس کو قبادی کا نام دیا گیا۔ حضرت عمر کے دور میں سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ خلافت آئی اور فاطمہ خلافت نے غلاف کعبہ کے رنگ کو زرد کر دیا۔ محمد بن ثقفت وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے زرد رنگ کے کپڑے کا غلاف کعبے کو پہنایا۔ عباسی خلفاء نے اس پہ پہلی دفعہ سبز ریشم سے اور سیاہ ریشم سے کڑھائی کروائی جو آج تک جاری ہے۔ گو کہ اب غلاف کعبہ کا رنگ زرد نہیں ہے اور نہ ہی سفید ہے بلکہ سیاہ رنگ ہے، تاہم اس کے اوپر اب بھی کڑھائی کی جاتی ہے اور اب یہ کڑھائی ریشم کے تاروں کی جگہ سونے اور چاندی کے تاروں سے کی جاتی ہے اور اب یہ کام کسوہ کی فیکٹری میں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قبل از اسلام اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی کوئی بھی شخص کعبے میں داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک خانہ کعبہ کو ہفتے میں 2 دن عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا تھا، تاہم اب ایسا نہیں ہے۔ زائرین کے بے پناہ رش اور کچھ سیکیورٹی ایشوز کی بنا پر بھی اب کعبے کو عام زائرین کے لیے نہیں کھولا جاتا اور اب یہاں پر صرف اعلیٰ عہدیداران، خاص مہمان اور بہت اہم اعلیٰ شخصیات ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ صدیوں تک لوگ یہی سوچتے رہے کہ آخر خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے، اللہ کا گھر اندر سے کیسا دکھتا ہوگا، اللہ کے گھر کے اندر کیا ہے، اور یہاں پر جانے والے آخر وہاں جا کے کیا دیکھتے ہوں گے، کیسا محسوس کرتے ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے۔ پھر ایک خوش نصیب شخص کو مکہ میں جا کے تصویر کشی کرنے کا موقع ملا اور پہلی دفعہ تمام تر عالم اسلام نے خانہ کعبہ کی اندرونی تصویریں دیکھیں۔ یہ تصویر جب پبلش ہوئیں تو آتے ہی انہیں لاکھوں بار دیکھا گیا، انہیں ہزاروں بار شیئر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کا اندرونی منظر ان تصویروں میں سنگ مرمر سے بنا ہوا نظر آتا ہے اور سبز کپڑے سے اسے ڈھانکا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پہ بھی ایک کعبہ موجود ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے شب معراج میں آسمان پہ لے گئے تو مجھے وہاں پہ اللہ کا ایک گھر دکھایا گیا جہاں فرشتے طواف کر رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، یعنی اللہ کا وہ گھر ہے جو آسمان پہ موجود ہے۔ یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ کبھی یہاں پلٹ کر نہیں آتے، یعنی فرشتوں کے اس 70,000 کے ریلے کو کبھی دوبارہ وہاں واپس آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب دیکھیں، خانہ کعبہ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مربع ہے، یعنی اسکوائر شکل کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، خانہ کعبہ مستطیل شکل کا ہے اور اس کے آگے جو گول حصہ ہے وہ حتیم کا حصہ کہلاتا ہے۔ اسلام سے قبل بھی قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال رقم سے کرتے تھے اور اس کی تعمیر کے لیے جوئے، شراب نوشی، بدکاری اور لوٹ ماری کی رقم کو استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی کعبہ ہمیشہ سے ہی پاک رہا ہے۔ تاہم اس میں اہل قریش نے بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی تعداد 360 تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو توڑا اور کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا اور کعبے کو یعنی اللہ کے گھر کو اس کی حقیقی روح میں بحال کر دیا۔ یہ تھی کعبہ کے بارے میں میری تمام تر ریسرچ جو میں نے جمع کی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کی۔ اپنے اس تمام تر ولاگ کا ایک چھوٹا سا خلاصہ نکال کے اس کو ختم کرنا چاہوں گی۔ اس کا خلاصہ یوں نکل سکتا ہے کہ ہم نے جانا ہے خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ کے حکم سے زمین پہ تعمیر ہوا، یعنی یہ اللہ کا وہ پہلا گھر تھا جو عبادت کے غرض سے کلیکٹیو عبادت کے لیے زمین پہ بنایا گیا تاکہ لوگ اس گھر میں آئیں اور آ کے اجتماعی طور پہ عبادت کریں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، پھر قریش سے لے کے آج تک اس گھر نے ایمان والوں کو یکجا رکھا، یعنی اللہ کے متوالے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے اس گھر میں آتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ حجر اسود جسے جنت سے اتارا گیا اور وہ ہر طواف کرنے والے کی نیک محبت کی نشانی ہے۔ ہر طواف کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم حجر اسود کو بوسہ ضرور دے، اگر نہیں دے پائے تو کم سے کم اسے چھو ہی لے، اور یہ بھی نہ کر پائے تو اسے دور سے بوسہ ضرور دے لے۔ خانہ غلاف کعبہ جو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے اور یہ محبت اور عقیدت کی نشانی ہے۔ تمام حاجی اور زائرین اس کو چھونا چاہتے ہیں، اس سے لپٹ کے رونا چاہتے ہیں، سے لپٹ کے اپنی دعائیں کرنا چاہتے ہیں۔
تو اس کی بہت اہمیت اور عزت ہے۔ زمین اور کعبہ کی سمت ہمیں ہمیشہ ایک ہی پیغام دیتی ہے کہ ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سب اسی اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، ہم سب اسی اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے دربار میں جھکتے ہیں، وہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ گھر جس کے ہم سب جانا چاہتے ہیں، جہاں ہم سب دعا کرنا چاہتے ہیں، جسے ہم سب چھونا چاہتے ہیں، وہ گھر ہمارے دلوں میں بستا ہے، وہ گھر ہماری روح ہے، ہماری جان ہے۔ اور ہم سب اس گھر کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں کہ جتنا لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہاں پر میں اپنے اس ولاگ کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس کے قبول کرنے میں، اس کی تیاری میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معافی کی طلبگار ہوں، اور اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس ولاگ کو پسند کریں تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں بہت محنت سے آپ کے لیے ولاگ تیار کرتی ہوں، اور یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ انہیں لائک ضرور کریں۔ اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اب میں اپنے ولاگ کا خاتمہ بالکل ویسے ہی کروں گی جیسے میں ہمیشہ دعاؤں پہ کرتی ہوں، چنانچہ میں آخر میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں، درود اور قرآنی دعائیں پن کر دوں گی۔ انہیں یاد کریں، انہیں پڑھیں اور انہیں اپنے روزمرہ کے معمول کا حصہ بنا لیں۔ اس میں آپ کو درود ملے گا، دعائیں ملیں گی، دعائیں ابراہیمی بھی ملیں گی۔ یہ بہت اہم دعائیں ہیں، اللہ کے حضور میں بہت مقبول ہیں اور بہت بزرگی والی اور پاکیزگی اور طہارت والی دعائیں ہیں۔ ان کو ضرور پڑھیں، ان کو یاد کریں، اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نماز کے بعد، نماز سے پہلے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں پڑھیں تو ان سے پہلے درود شریف پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ درود شریف کی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے درود شریف کی اہمیت پہ الگ سے ایک ولاگ بنایا ہے، اسے ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ درود شریف کی کس حد تک اہمیت ہے۔ میں آخر میں درود شریف والے اپنے ولاگ کو پن کر دوں گی، ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ کہ اپنی دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں۔ یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کو بہت پسند کرتے ہیں، اور درود شریف کو اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجواتے ہیں کہ آپ کے بندے نے آپ پہ یہ درود پڑھا ہے تو آپ اسے قبول کریں، اور رسول اللہ بہت خوش ہو کے اسے قبول کرتے ہیں، اور پھر اپنے بندے کی اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرا یہ بندہ مجھ پہ درود شریف پڑھا ہے، اس نے مجھ پہ صلاۃ و سلام بھیجا ہے، تو آپ بھی اس پہ صلاۃ و سلام بھیجیں، اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا کریں۔ تو دیکھیں کس قدر اہمیت ہے درود شریف کی، تو اسے پڑھنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنی ہر دعا کی ابتدا میں اور اختتام میں اسے ضرور پڑھیں۔ بس میرا آج کا آپ کے لیے یہی میسج تھا۔ اب میں اپنے ولاگ کو ختم کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔